جی میرا سوال یہ ہے جیون میں شانتی کیسے پائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو ہر چیز کا سچا مالک ہے، سچائی اور اچھائی کو پسند کرتا ہے اور برائی کو ناپسند کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، آئیے میں آپ سب کو اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم آپ سبھی سننے والوں پر، جہاں بھی ہماری بات لوگ سن رہے ہیں، یوٹیوب پر سن رہے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جیون میں شانتی کیسے پائیں۔ تو دیکھیے، جیون میں شانتی پانے کے لیے یاد رکھیں کہ جو ہمارا سچا مالک ہے اس کی شرن میں ہی شانتی مل سکتی ہے۔ اب اس کی شرن کو پانے کے لیے سچائی کی تحقیق کریں اور اس کے حکموں کو پہچانیں، سچائی کے ہوش میں آ جائیں۔ سچائی کیا ہے کہ دیکھیے، یہ جیون ہمیں بیکار نہیں ملا ہے، اس کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی گئی ہے، تو ہمیں یہاں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا ٹیسٹ لیا ہے، سب کو جیون کا سمے دیا ہے، اچھائی برائی کو ہمارے سامنے کر دیا ہے اور ہمیں چھوٹ دے دی ہے کہ جس راستے پر چاہے اس راستے پر چل، اور ہمیں اپنی رچنا ہمارے اندر بنا دی ہے اور جیون جینے کا طریقہ ہمیں سکھا دیا ہے۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، تو ہمارے پیدا کرنے والے کا آدیش ہے کہ اچھائی پر چل، اچھائی میں سکون ہے، دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی۔ جب ہم برا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ برائی پہ مت چل، برائی کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور موت کے بعد بھی برا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ ہمارے اندر جنت کے سپنے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے شوق رکھے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ہے یہ دنیا، ذرا بات کو سمجھیں غور سے ہم۔ ایک تو ہے یہ دنیا، اس کا سسٹم قدرت نے کچھ الگ بنایا ہے۔ جیسے یہاں پر بیماریوں کا گھیرا ہے، دکھوں کا گھیرا ہے، دکھوں کا جہان بنایا ہے اس دنیا کو، تکلیفوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، آفتوں کا گھر، غموں کا گھر، موت کا گھر، خطروں کا گھر ہے یہ دنیا، اور یہاں ان چیزوں کی بھرمار ہے۔ اب ایک دنیا ہے جنت کی، سورگ کی۔ وہ دنیا کیسی ہے کہ اس دنیا میں اس کا الٹ ہے، وہاں موت کا انسان نام بھی نہیں سنے گا۔ یہاں ہوتا ہے نا کہ بچے کو جو ہے، بچہ شیطانی کر رہا ہو تو ماں غصے میں کہہ دیتی ہے تجھے جان سے مار دوں گی، ہیں، یا تیرے فلاں چیز مار دوں گی، تو اسے موت کی دھمکی دیتی ہے۔ اور کوئی بھی انسان جب جھگڑا کرتا ہے تو وہ موت کی دھمکی دیتا ہے، میں تجھے یوں کر دوں گا، میں تجھے یوں مار دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ تو یہاں تو قدم قدم پر انسان کے لیے یہ دنیا بھاتی نہیں ہے، انسان کو یہ سوٹ نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر جنت کے سپنے ہیں، سورگ کی خواہشیں ہیں۔ جنت میں کیا ہے کہ وہاں انسان موت کا نام بھی نہیں سنے گا اور نہ وہاں موت ہوگی۔ سن لیں اور سمجھ لیں غور سے، کہانی قصے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کبھی بھی موت کا وقت آ سکتا ہے اور ہم یہاں سے کبھی بھی جا سکتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنیں، ہوش و حواس میں سنیں، جاگ کر سنیں اور اپنی ضرورت سمجھ کے سنیں کہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں جانا ہے دنیا سے مر کر، پتہ نہ کب وقت آ جائے۔ تو جنت میں موت نہیں ہوگی، جنت میں انسان بوڑھا نہیں ہوگا، ہیں، جنت میں دکھ نہیں ہوں گے، تکلیف نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، غم نہیں ہوں گے، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، فساد نہیں ہوگا، ہیں۔ جنت میں جو اللہ کو راضی کر کے مرا، جس نے اسے جیون دیا، اس کا امتحان لیا، تو اللہ کو راضی کر کے مرا، تو اللہ کا انعام ہے جنت اپنے بندوں کے لیے۔
اپنے پیدا کیے ہوئے انسانوں کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس انعام کو دے گا تو وہ سلامتی کا گھر ہے، جنت امن شانتی کا گھر ہے۔ وہاں ایک ذرے کے برابر بھی، ایک کण کے برابر بھی انسان کو دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی، نہ آنکھ سے دیکھے گا نہ کان سے سنے گا، ہیں؟ جہاں جائے گا سکھ ہی سکھ دیکھے گا، اور اس میں بڑھوتری ہوگی، سکھ میں بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہاں زندگی کا مزہ گھٹتا رہتا ہے ہر روز، شریر کی طاقت گھٹتی جا رہی ہے، کھانے پینے کا مزہ گھٹتا جا رہا ہے۔ جنت میں کیا ہے کہ وہاں پر ہر روز ہر پل، دن تو خیر وہاں ہوگا ہی نہیں، رات تو ہوگی نہیں، ہیں؟ ہاں، تو وہاں ہر پل جو ہے مزہ بڑھتا رہے گا، جتنا بھی سمے بھی نہیں ہوگا وہاں پہ، جتنا بھی جو ہے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں کہ جتنا سمے بیتے گا اتنا ہی مزہ بڑھتا رہے گا وہاں پر، زندگی کا، کھانے پینے کا، ہر چیز کا۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ زندگی بہتر ہے یا یہ زندگی بہتر ہے؟ اب ہر آدمی کوئی بھی ہو وہ کہے گا بھائی زندگی دکھاؤ، پھر کہاں جنت کی، جبھی تو مانیں گے ہم، ہیں؟ اگر دکھا دی جائے دنیا کے انسانوں کو تو ایمانداری سے بتاؤ پھر کوئی اس دنیا کی دوڑ لگائے گا؟ پھر کوئی اس دکھوں کے گھر میں بھاگے گا اس کی دوڑ لگانے کے لیے؟ ہیں؟ پھر تو سب امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ بچوں کے پیپر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پرسن کے پیپر دیے جاتے ہیں، اگر سب کو اتر دے دیے جائیں پرسن کے ساتھ ساتھ تو پھر کون فیل ہو رہا ہے؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اگر موت کے بعد کی زندگی دکھا دے تو پھر کوئی پاگل ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا؟ پھر کوئی فیل ہوگا ہی نہیں۔ امتحان کا مطلب تو یہ ہے کہ پرسن دکھائی دیے جائیں اور اتر انسان کو دینے پڑیں گے۔ جب بچوں کے پیپر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پرسن دیے جاتے ہیں، سوال دیے جاتے ہیں، جواب انسان کو خود دینے پڑتے ہیں۔ اسی پرکار سے اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا ہے، دنیا میں بھیج دیا ہے، یہ سب پرسن ہی پرسن ہے، پوری دنیا سوال ہی سوال ہیں۔ اب جواب انسان خود ڈھونڈے کہ مجھے جیون کیوں ملا ہے، کس نے دیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، تلاش کرے اور عقل کا صحیح استعمال کر کے سچائی کو حاصل کر لے، تو پھر انشاءاللہ یہ اس امتحان میں پاس ہو سکتا ہے، اور جو اس امتحان میں پاس ہو گیا وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ تو ہمارے اندر کیا ہے؟ جنت کی خواہشیں۔ اب دیکھو نا، کوئی مر جائے، اس کی موت پر بیٹھ کر لوگ جو ہیں روتے ہیں، ان کے کرموں سے دیکھو آپ، وہ رو کر یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم موت کو پسند نہیں کر رہے، جبھی تو ہم رو رہے ہیں۔ دکھوں میں انسان کیوں دکھی دکھائی دیتا ہے؟ وہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں دکھی ہوں اور میں دکھ کو پسند نہیں کر رہا، اس لیے میں رو رہا ہوں، اس لیے میں غمگین ہوں، ہے کہ نہیں؟ بیماری کو انسان پسند نہیں کر رہا جبھی وہ غمگین ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں سوٹ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ دکھ کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا، غموں کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا، بیماریوں کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا، موت کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ہمارے مالک نے جنت کی خواہشیں رکھی ہیں۔ اگر جنت کی خواہشیں نہ ہوتی تو ہمیں دکھ سے پھر دکھ نہ ہوتا، ہیں؟ بیماری سے ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی، تکلیف نہ ہوتی، بات کو سمجھو۔ اس لیے ہمارے اندر جنت کی خواہشیں ہیں، اسی لیے ہم دکھوں سے پریشان ہوتے ہیں، غموں سے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ جنت کے اندر نہ غم ہوں گے، نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانی ہوں گی۔ اب اصل میں ہے کیا معاملہ؟ جنت میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، شرابن طہورا، شراب کا نام بڑا عجیب لگا ہوگا آپ کو۔ جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیے، اللہ کے حکم پورے کیے، اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، دنیا میں منع کیا ہے، تو جب اللہ کے حکم کو انہوں نے مانا اپنی من کو مار کر، تو کیا اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو جو ہے انعام عطا فرمائے؟ تو یہاں کی شراب کیسی ہے؟ انسان پی کے نالیوں میں کود رہا ہے، گالی بک رہا ہے، اس کا حال سے بے حال ہے، دماغ کا ڈس بیلنس خراب ہو گیا۔ جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی، بلکہ لجت والی شراب ہوگی،
اور اس شراب کا رنگ سفید ہوگا، اس سے انسان کو پینے سے لذت ملے گی، مزہ آئے گا پینے سے، اور وہ نشہ نہیں کرے گی، انسان کا دماغ خراب نہیں ہوگا، لذت والی شراب سفید رنگ کی ہوگی۔ تو اب اصل میں کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے دکھوں، غموں، تکلیفوں، مصیبتوں، خطروں اور گندگی اور موت کا گھر ہے۔ اصل میں جو دنیا کی حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ بوال ہے، بوال، بری جگہ ہے دنیا، بہت بری جگہ ہے یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہم انسان کو جنت کی خواہشوں کے سامنے یہ دنیا بھاتی نہیں ہے، سوٹ نہیں کرتی۔ دنیا کے نشے میں یہ بات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو دنیا اپنے اندر گم کر لیتی ہے، انسان اس کی حقیقت سے انجان ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا موت کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، بری حالت سے دنیا اپنے اندر گم کر لیتی ہے۔ اب جس انسان نے اللہ تعالیٰ کی کھوج نہ کی تو بغیر ایمان کے اس کو پھر موت پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا واقعی میں دھوکے کا گھر تھی، دکھوں کا گھر تھی، بیماری کا گھر تھی، لیکن موت پہ اگر دھوکا اس کا ہٹا، موت پہ سمجھ میں آئی تو پھر جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار چکا ہوگا، ہمیشہ کے لیے بربادی کی طرف جا چکا ہوگا۔ یا ایمان مل جائے تو پھر موت سے پہلے سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے اس کو، دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، اس کو دکھا دیتا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہاں سے کبھی بھی جا سکتے ہیں مر کے۔ اب دیکھو نا، موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ہر انسان کو مرنا ہے، فنا ہے۔ اب بھائی ذرا غور کرو، اگر موت نہ آتی تو چلو دنیا میں دل لگاتے، یہاں خوب زندگی کامیاب بناتے، دوڑ لگاتے مال دولت کی، اس زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے دوڑ لگاتے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ موت آ رہی ہے، اور موت کب آ جائے اس کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، بلیڈ پروف جیکٹ مل جائے گی، بلیڈ پروف کار مل جائے گی، لیکن بلیڈ پروف موت نہیں ملے گی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ہر انسان کو مرنا ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو میرے بھائی جب موت آتی ہے تو اس زندگی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر دنیا میں دل لگانا، دنیا میں گم ہو جانا، سچائی کو نظر انداز کر دینا، دھوکے سے دل بہلانا، جھوٹ سے دل بہلانا، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے بھائی۔ کامیاب وہی ہے، سمجھدار وہی ہے جو موت کے بعد جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا۔ اب جو انسان دنیا کے دھوکے پہ چل کر، جھوٹ پہ چل کر، مکاری پہ چل کر، دنیا میں گم ہو کر، دنیا کو ہمیشہ کا جیون سمجھ کر جیتا رہا، دھوکے سے دل بہلاتا رہا اور مر گیا، تو بھئی مرنے کے بعد یہ جہنم کی آگ میں چلا گیا، اس کو کیا فائدہ ملا؟ اس کی سمجھداری کس کام کا آئی اس کے؟ اور جو انسان سچائی پر غور کرے، دنیا کی حقیقت پر غور کرے کہ یہ مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہ لاکھوں انسان روز مر رہے ہیں، یہ دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، سمجھداری سے کام لے اور غور کرے کہ واقعی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، بہت بیکار زندگی ہے، بہت ناپیدار زندگی ہے، لہٰذا میں اپنے مالک کی طرف غور کروں جو دن نکالتا ہے، رات کرتا ہے، مجھے اس نے کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور پھر اللہ کے حکموں کو پہچانے، اچھائی پر چل کر اسے راضی کر کے جائے، اور پھر ہمیشہ جنت کا، کامیابی کا جیون پائے۔ یہ ہے سب سے بڑا سمجھدار انسان۔ تو جو سوال کیا گیا تھا کہ جیون میں شانتی کیسے ملے، تو یاد رکھیں جیون میں شانتی اللہ تعالیٰ کی شرن میں ہی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پوتر ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہم اس کے ادھیکار اسی کو دیں، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں۔ وہ نراکار ہے، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی روپ نہیں ہے، کوئی آکار نہیں ہے، اور اسی سے جو مانگنا ہے اسی سے مانگیں، اور شرک سے پاک ہو جائیں، محنت کر کے، کوشش کر کے، اللہ کا علم حاصل کر کے شرک سے بچیں، اور پھر اپنے آپ کو پوتر بنائیں،
اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کریں، تب اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند کرتا ہے اور پھر اپنی شرن میں لیتا ہے اور پھر اس کو سچائی کے ہوش میں لے آتا ہے۔ سچائی کے ہوش میں آ جانا ہے، اسی میں امن ہے، شانتی ہے۔ سچے انسان کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا، اور بھی میں بار بار کہتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔